الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وهو السميع البصير الودود المجيد الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ بے صبری سے ہم نے انتظار کیا، آیا بھی جا بھی رہا ہے۔ آج کا یہ آخری روزہ ہے۔ آئندہ ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ ملے یا نہ ملے، مگر مہربان رب سے تو امید یہی کی جا سکتی ہے، جس مہربان پروردگار نے ہمیں اس سال رمضان عطا کیا وہ آئندہ بھی عطا کرے گا، اور آئندہ بھی ہم رمضان کے قدردان بنیں گے اور اس کی توفیق ہمیں عطا کرے گا۔ جس طرح سے بھی، جس انداز سے بھی ہم نے بندگی کرنے کی، عبادت کرنے کی صحیح و کوشش کی اپنے رب کی، اس میں جھول ہوگا، خامی و کمی ہوگی، نقص ہوگا، پھر بھی ہم اپنے مہربان رب سے امید لگاتے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور بندگیوں کو شرف قبولیت سے مالا مال کیا ہوگا، اور رمضان کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں اور سارے خیر و برکتیں اللہ ہمیں ضرور عطا فرمایا ہوگا، ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ ہمیں نہ دے تو پھر کسے دے گا؟ وہ دنیا والوں کی طرح اس کی کوئی فیملی، اس کا کوئی بچہ، اس کا کوئی رشتہ دار، جیسے دنیا والا کوئی اپنی پونجی یا اپنی کوئی کمائی کو کسی سامنے والے سے شیئر کرنا یا دینا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے اپنے بارے میں کہ اب میں سب دے دوں تو میرا بڑھاپا، اب میں دے دوں تو میرے بچے، میری بیوی، میری فیملی، میرے رشتہ دار۔ اللہ ان سب باتوں سے بالکل پاک و صاف ہے، منزہ و مبرہ ہے۔ اب اسے دینا ہمیں ہی ہے اور ہمیں ہی دے گا۔ اس نے ہی ہم سے کہا ہے قرآن مجید میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ ہم گناہ کرتے تھک جائیں، مگر وہ ہمیں معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے گا۔ تو بہرکیف میرے معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، مہربان رب نے ہمیں توفیق بخشی، ٹوٹے پھوٹے انداز میں بندگیاں اور عبادتیں کی، اسے خوش کرنے، اسے راضی کرنے اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے صحیح و کوششیں کی۔ روزے کی صعوبت کو ہم نے، روزے کی بھوک کو ہم نے برداشت کی، اور رات کی تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن کیا، ذکر و اذکار کیا، روزے داروں کو کھلایا، سحری و افطاروں کا انتظام کیا، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی مدد کی، حتی المقدور کوشش کی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اب رمضان کے تعلق سے آخری پیغام ہے۔ میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، جو کچھ آپ نے الحمدللہ پورا رمضان سما خراشی فرمائی میری ان باتوں کی، آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے بھی عمل کی نیت سے، اور جن بہنوں نے بھی عمل کے ارادے سے میری ان باتوں کو سماعت فرمایا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے خاندان والوں کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے سارے پریوار والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی عطا فرمائے۔ بہرحال میرے معزز ساتھیوں، آپ نے پورا رمضان میرا سما خراشی کی، میری باتوں کو برداشت کیا اور سنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر صحیح بات کہی تو یہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی ایسی بات جو قرآن و سنت کے خلاف تھی تو وہ میرے نفس کی طرف سے تھی، میں اس سے سب سے پہلے اللہ سے معافی چاہوں گا اور اس کے بعد آپ سے۔ تو بہرحال میرے معزز ساتھیوں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل جو عید ہے، اس عید سعید کی خوشی میں ہم اپنے غریب، محتاج، ضرورت مندوں کو ضرور شریک کریں۔ وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے رشتہ دار، یا وہ ہمارے پڑوس، یا ہمارے گاؤں میں رہنے والے، یا ہمارے محلے میں رہنے والے غریب یتیم بچے، مسکین بچے، بیوہ عورتیں جو بے سہارا ہیں، ان کو بھی اپنی عید سعید کی خوشی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے سارے غریب ہیں جو ان کے گھروں میں ڈھنگ کا چولہا نہیں سلگتا،
کھانے کے صحیح انتظامات نہیں ہوتے، باپ کا سہارا نہیں ہے بچوں کے سروں پر، اور بہت ساری عورتیں جن کے سروں پر شوہر کا سہارا نہیں ہے، اور یہ سب پریشان حال عید سعید کی خوشی میں صحیح طرح سے خوشی حاصل نہیں کر پاتے۔ مال کی کمی، غربت، افلاس، ناداری، ایسی بے شمار مجبوریاں جس کی وجہ سے وہ عید سعید میں صحیح خوشی منا نہیں پاتے۔ میرے معزز ساتھیو، ہم اہل ایمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کپڑے ہوں یا عید سعید کے پکوان کی کچھ چیزیں ہوں، ہم اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نظر آئے یا کوئی ایسا پریوار نظر آئے، اس کا ضرور خیال کریں۔ ارے کیا آئے گا ساتھ میں؟ ان کی دعائیں، جب ان کے بچے ہمارے دلائے ہوئے راشن سے پیٹ بھرے کھا کر دعائیں دیں گے تو وہ دعائیں ہمارا ساتھ اور ہمارا پیچھا کریں گی، اور ہمارے لیے ایسے ایسے جگہوں میں کام آئیں گی جس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا، ان کی دعائیں ہمارا سہارا بنیں گی۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، غریبوں، مفلسوں، مجبوروں، لاچاروں، یتیموں، بیواؤں کا خیال فرمائیے۔ عید سعید کی خوشی میں ان کو بھی شریک فرمائیے۔ جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کیجیے، جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دیں، جتنا جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ کتنے ایسے غریب گھرانے ہیں جن گھرانوں میں غربت کی وجہ سے جو ہے بڑی پریشانی، ہم لوگ جو ہے عید کب کب آتی کر کے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ چاند آج نہ دکھے، عید اور ایک دن دیر ہو، کیونکہ پیسے نہیں ہیں، بچے پریشان کر رہے، کپڑوں کے لیے ستا رہے، گھر میں جو ہے سیویاں لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور شکر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دودھ خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ آج چاند نہ دکھتا اور ایک دن جو ہے رمضان کا موقع مل جاتا، تاکہ ہم آج کے دن میں کوئی انتظام کر لیتے، کچھ پیسے جمع کر لیتے، کسی سے قرضہ لے لیتے، کسی کے پاس جا کر کے قرضتاً لے لیتے۔ ایسے کتنے سارے گھرانے ہیں۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، ان مجبور لاچار لوگوں کا خیال کیجیے۔ آپ ان کو ایسا محسوس ہونے نہ دیجیے کہ تمہاری غریبی کی وجہ سے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، بلکہ ایک دوستی کی طرح، ایک رشتہ داری کی طرح اپنے چہرے میں خوشی اور بشاشت لیتے ہوئے، ان کو خوش آمدید کرتے ہوئے، ان کو جو ہے بھلے اور بہتر طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے بچوں کو کپڑے دیں، ان کے گھر میں راشن دلائیں۔ ایسا کار خیر کریں گے تو اللہ آپ کو صحیح عید کی خوشی، آپ کی اولاد کو، آپ کے سارے پریوار کو دے گا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، رمضان کی خیر و برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی بندگیوں کو قبول فرما، رمضان میں جن لوگوں نے سحر و افطار میں کھلایا اسے قبول فرما، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو جنہوں نے مدد کی اسے قبول فرما، جنہوں نے مدرسوں اور مسجدوں کی مدد کی ان کو قبول فرما، خاص طور پر ہمارے اس شہر گتی کا مدرسے کی جن لوگوں نے مدد کی، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، انہیں بھی نعم البدل عطا فرما، انہیں بھی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی عطا فرما، دنیا کی ساری خوشیاں اور آخرت کی ساری کامیابیاں انہیں میسر فرما۔ آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔